کعبۃ اللہ کی عمارت ہے، اس پہ ایک پرنالہ لگا ہوا ہے جسے میزاب رحمت کہا جاتا ہے، اور اس میزاب رحمت کا رخ جو ہے وہ اس طرف ہے۔ یہاں سے چونکہ مدینہ پاک کا رخ ادھر ہے، تو کعبۃ اللہ کے اس طرف میزاب رحمت ہے جو حاجیوں کو ایک اشارہ کرتا ہے، جس اشارے کی وضاحت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قادری حنفی محدث بریلی نے فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ پرنالہ حاجیوں سے کہتا ہے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اے رضا سن تو سرا کعبے سے آتی ہے صدا، کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ کیا خوب آپ نے توجہ دلائی، ذرا میں دوبارہ توجہ دلاؤں گا الفاظ پہ تو آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ یہ نہیں کہا کہ اپنی آنکھوں سے، کعبہ کہہ رہا ہے کہ میری آنکھوں سے دیدار کرنا ہے وہاں جا کے، اپنی آنکھوں سے نہیں کرنا، میری آنکھوں سے کرنا ہے۔ کیوں کہ سارا عالم اسلام اس کعبے کی طرف جھکتا ہے، اور کعبہ شب ولادت مصطفیٰ میرے آقا کی طرف جھکتا ہے۔ تو اس لیے کعبے نے کہا کہ میری آنکھوں سے دیکھنا ہے روضے پاک کو، ویسے نہیں دیکھنا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بارگاہ کی حاضری کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اور یہ جو ترجمانی کی ہے، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کی ترجمانی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میری بارگاہ، فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ، پھر وہاں آ کے اللہ سے بخشش مانگو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پھر رسول بھی تمہارے لیے استغفار کریں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تمہاری توبہ کو بھی قبول فرما لے گا اور تمہاری جولی اپنی رحمت سے بھی بھر دے گا۔ یہ توبہ کا طریقہ بھی سکھایا، غلطی جس سے کی ہو، جس کی ہو، اسی سے معافی مانگی جاتی ہے۔ اب بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو بتقاضائے عقل معافی بھی اللہ سے لینی چاہیے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے کہ جاؤک، فرمایا اگر مجھ سے معافی لینی ہے تو پھر میرے محبوب کے پاس آ جاؤ۔ یا اللہ فلسفہ کیا ہے کہ دنیا میں تو یہ قانون ہے کہ جس سے معافی لینی ہے اس کے دروازے پہ جانا پڑتا ہے، تو فرمایا کہ اسی عقدے کو تو حل کیا جا رہا ہے، اسی فلسفے کو تو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب کسی سے معافی لینی ہو تو اس کے دروازے پہ جانا پڑتا ہے۔ تو فرمایا تجھے اپنے محبوب کے دروازے پر اس لیے بھیج رہا ہوں کہ محبوب کا دروازہ ہی میں خدا کا دروازہ ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔
تو فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اسی بارگاہ سے تمہیں معافی ملے گی، اسی بارگاہ سے بخشش کی نوید ملے گی، اسی بارگاہ سے تمہیں میری رحمت کے خزانے ملیں گے، کیونکہ رب اپنے محبوب کے ذریعے ہی عطا کرتا ہے۔ اور حدیث پاک ہے، یہ بخاری شریف کی، مسلم شریف کی متفقن علیہ روایت ہے، فرمایا کہ واللہ یعطی وانا قاسم، کہ اللہ عطا کرتا ہے اور میں مصطفیٰ تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو اس لیے حجاج کرام کو بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اے حاجیوں، حج کر لیا، اب میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک امام سبقی رحمت اللہ علیہ نے شفاء السقام کے اندر اس کو بیان کیا، اور بھی محدثین نے ذکر کیا، فرمایا کہ جس نے حج کیا، من حج ولم یزرنی فقد جفانی، او کما قال، فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ سے جفا کی۔ پتہ چلا حضور سے وفا کا تقاضا ہے کہ حج بھی کرے اور مصطفیٰ کے در کی زیارت بھی کرے۔